آج یہ لوگ ہم نے اچانک ملاقات سے میرا نام ڈراپ کر دیا، تو لہٰذا بقایا جو وکلاء صاحبان مل سکے، تو لہٰذا کل خان صاحب نے مجھے بلایا ہیں، یہ پیغام ان کا آیا ہے مجھے بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے، تو کل ان سے مل لوں گا اور خان صاحب کو میں یہ استدعا کروں گا کہ کمیٹی وہ جس کو دینا چاہیں دے دیں، کوئی مجھے عذر نہیں ہے۔ کمیٹی کے لیے یہ سیاست نہیں کی ہے، خان کے کاس کے لیے کی ہے۔ پارٹی میں ایک احترام جو ہر پارٹی ورکر کا حق ہے، اس کا میں بھی حقدار ہوں، اور باقی جو ہیں پارٹی کی عادت کے ساتھ انشاءاللہ افہام و تفہیم سے معاملات سلجھیں گے۔ میری اپنی تئیں تو کوشش ہوگی، باقی جو ہیں ایک دفعہ پھر واضح کرتا ہوں، کل بھی میں نے بیان دیا تھا کہ جو شیخ وقاص ہے، وقاص اکرم صاحب، وہ میرے بھائی ہیں، اور اگر پولیٹیکل کمیٹی کے اس ووٹنگ کے پروسیس میں ہوتا اور مجھے یہ علم ہوتا کہ ان کی بھی خواہش ہے، تو میں اپنا ووٹ بھی ان کو دیتا ہوں۔ یہ تفریق، یہ عہدوں پہ ووٹنگ کرانا، یہ میرا خیال ہے کہ نفرتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس وقت میں آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد تو وہ ضرورت یہ ہے نا کہ ہم اتفاق سے خان صاحب کے کاس کو لے کے آگے بڑھیں۔ میری اپنی تئیں یہ سر ابھی آپ کی گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کوئی بتایا تھوڑا بہت کہ خان صاحب کی کیا رہے تھے اس بارے میں؟ میرے خیال ہے کل میں ملوں گا تو اس کے بعد شاید خان صاحب اپنا فیصلہ پبلک کریں گے۔ کیا وجہ آج آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا، کیوں نام آپ کا ڈراپ میرا کیا خیال ہے گیا؟ خان صاحب مجھ سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ان سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آج کی ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں تمام سنتے ہیں، اور کل کی ملاقات چونکہ عدالت میں ہوتی ہے تو وہ علیحدگی میں بات ہو سکتی ہے۔ مروہ صاحب، آپ کا جو خاصہ ہے وہ جلسے ہیں، کراؤڈ پولر ہیں، آپ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو جب آپ پی ایس سی کے چیئرمین فرض کریں بن بھی جاتے ہیں تو میرے خیال سے بڑی بھاری ذمہ داری اور ادھر سے آپ کا کٹ آف ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں، کٹ آف دیکھیں، پی ایس سی کے چیئرمین کے لیے یہ میری کوئی نہ درخواست تھی، نہ خان صاحب کو کوئی خواہش کی تھی۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے اطلاع کی جب وہ ان کے پاس آئے تھے چیئرمین گور صاحب کے ساتھ، کہ خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے آپ کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کھینچا تھانی شروع ہوئی، اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی اس سے ڈس رسپیکٹ فیل ہوتی ہے، کیونکہ پارٹی میں ایک دوسرے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، استحکام دینا ہے، ریگارڈ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اتنا لمبا ہو گیا اور اتنی بار یہ فیصلہ تبدیل کروایا گیا کہ وہ ضد سی بن گئی کہ کیوں یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ میں نے پارٹی میں تو ایسے نقصان ہوگا، پہلے حامد رضا کا نام سامنے آیا، پھر جو ہے شیخ وقاص اکرم کا، اور شیخ وقاص اکرم جو کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اس کے پیچھے، کیوں یہ لابنگ ہو رہی ہے آپ کے خلاف، کیوں ایسے ہو؟ دیکھیے جی، یہ معاملات افہام و تفہیم سے بھی حل ہو سکتے تھے نا۔ پولیٹیکل کمیٹی میں مجھے اطلاع کرتے، میں آتا اور میں خود ان کا نام تجویز کرتا، تو کتنے پیار سے بات سلجھ جاتی۔ یہ ووٹنگ کرا کے کہ فلاں نے اتنے ووٹ لیے، فلاں نے اتنے لیے، یہ تحقیر آمیز ہوتا ہے۔ خان صاحب نے کبھی ووٹنگ کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، یہ انہوں نے میری غیر موجودگی میں اپنے تعین فیصلہ کیا۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی میں ایک دفعہ پھر آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم اگر کوئی پولیٹیکل کمیٹی میں ہوتا تو اور مجھے ان کی خواہش کا علم ہو جاتا تو میں اسی کمیٹی کے سامنے ادھر ہی کہہ دیتا کہ بھائی اس کے دے دے، ہمارے لیے جلسے جلوس احتجاج ہی کافی ہیں، ہم وہی کر لیتے۔ سر کل جب شبلی فراز صاحب سے سوال ہوا آپ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہے باہر کا، تو جو ہم اگر خان صاحب کے فیصلے کو ریورس نہیں کیا تو ہم نے کمیٹی میں کیا، تو کیا خان صاحب کے فیصلے کو پولیٹیکل کمیٹی ریورس کر سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سپریمو ہیں ہمارے پارٹی کے۔ خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ، خان صاحب کے فیصلوں پہ ہمیں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اپنے مفاد کے لیے یا کسی کے بغض میں۔ خان صاحب کے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے، چاہے کسی کے حق میں ہو۔ پہلے فیصلے ہوئے، ہم سب نے احترام کیا، کبھی کسی ایک فیصلے پہ ہم نے ڈسپیوٹ نہیں کیا، اور تمام قیادت سے میں اپیل ہوگی کہ ہم نے دیکھیں ایسی بدنیت کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہوگا، ایک مٹھی بن کے رہنا ہوگا، ہم نے ایک دوسرے کو احترام دینا ہوگا،
इस तरीके से मामलात चलाना, डिवीज़न करना, लेग पुलिंग करना, ये मेरे ख्याल में पार्टी के मफाद में। गुज़श्ता रोज़ काशिफ अब्बासी साहब के साथ शेख वकास अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके बारे में बड़े अच्छे कलमात कहे। उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं मरवत साहब, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो नामजद किया है। वो तो लालमी का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह उनको इल्म नहीं था, इस तरह मुझे भी पता नहीं था कि उस दिन इन्होंने बुलाया है इजलास और वोटिंग होनी है, तो लिहाजा अगर सर ये फैसला तो होना भी बाकी है। इससे पहले कोई ऐसा फैसला है जो खान साहब ने कोई और किया और बाहर कुछ और हुआ? थोड़ा सा अगर हवाला दें। नहीं, मैं देखें, अब मजीद तनाज़ात को मैं हवा नहीं देना चाहता। लेकिन है सही वैसे इस तरह की? नहीं, मैं मजीद तनाज़ात को हवा नहीं देना चाहता हूँ। खान साहब की पार्टी है, खान साहब के फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। खान साहब जिसको जो चीज़ देते हैं, अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी शेख वकास साहब के नाम पे खान साहब आमीन करते हैं, मैं पहला आदमी हूँ कि मैं उस फैसले के आगे सर तस्लीम खम करता हूँ। सिर्फ ये है कि एक दूसरे का एहतराम किया जाए। चेयरमैन सेनेट का नाम मेरा ख्याल चेंज हुआ है, कहा यह जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कि खान साहब ने कोई और नाम दिया था, बैरिस्टर अली जफ़र का, और बाहर जो है शिबली फराज का नाम है, इस पर कोई अपोजिशन लीडर सेनेट का? देखिए, ये मुतनाज़ा बात है। अब फिर करके आप फिर मुझे लड़ा रहे हैं, इसको छोड़, ठीक है ना। थैंक यू। अभी नेक्स्ट लाइमल क्या है? कल से आप लोग कोई तहरीक भी शुरू करने वाले हैं पूरे मुल्क में, परसों भी जलसे जुलूस हैं, क्या हिकमत अमली आप लोगों की, कहाँ से आप लीड करेंगे PTI की? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी तक जितने भी जलसे जुलूस होते थे, एहतजाजी रैलियाँ होती थी, वो मैं अकेला आदमी था, मैं ही डिसाइड करता था। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन खान मेरी मुआवनत किया करते थे, उनका ताउन मुझे रहा। बल्कि वो पंजाब और सिंध में भी बहुत सारे जलसों में उसने मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेशन की। क्योंकि मैं अकेला था और मैं ही फैसला करता था, तो मुझे एहतजाज में, जलसों में, रैलीज में, कन्वेंशन में कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी। और हमें कहीं भी इजाज़त नहीं मिली जलसे जुलूस करने की, हम खुद ही अवामी ज़ोर पे किया करते थे। अब चूँकि क़यादत बाहर आ गई है 8 फरवरी के बाद, तो लिहाजा अब क़यादत जो है वो फैसले करेगी कि जलसा जुलूस क्या होगा। मुझे अगर किसी ने फ़राइज़ देने हैं तो मैं लब्बैक कहूँगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने फ़राइज़ जो हैं वो खान साहब से गाइडलाइन लूँ कि खान साहब मेरे लिए एहतजाज में क्या रोल तजवीज़ करते हैं, और मैं उसी रोल को अमीन कहूँगा। बसूरत दीगर एहतजाज की ज़िम्मेदारी जो है अब खान ने जो है हवाले की हैं पार्टी की क़यादत को, तो लिहाजा वो जो गाइडलाइन देंगे मैं उनके पीछे बिल्कुल हर जगह पे लगे। शुक्रिया।